وہ نیازی کہا کرتے تھے نا، یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی۔ میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور میرے قبلہ فرما دے ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دو سرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سر عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ اعزاز میرا اور آپ کا ہے دوست، ہم حضور کے بن کے آئے، اس نبی کے امتی بنے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا نا، اللہم انی اجد فی الالواح امتن ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی، قال تلک امت احمد۔ مالک الواح ترات میں ایک امت کو پڑھا جو آئے گی سب سے آخر پہ، لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے، تو فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال کیے، ایک سوال یہ بھی تھا اللہ ایسی امت کو بڑا، صدقہ دیں گے کھا بھی خود جائیں گے، وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کا اجر خود لے جائیں گے۔ پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تو صدقے کی قبولیت کی دلیل یہ ہوتی کہ صدقہ پہاڑ پہ رکھتے لیکن سینے میں دل دھک دھک کرتا۔ قبولیت کی دلیل یہ تھی آسمان سے آگ آتی اچک کے لے جاتی، اور جس کا قبول نہ ہوتا وہیں پڑا رہتا، قوم میں شرمسار ہوتا کہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ میرے بھائی، ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا، جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے، لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا، ہم نے جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتہ ہے، قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا۔ حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول ہے۔ پہلی مہربانی کیا ہوئی؟ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا۔ او بھائی، ہمیں رسوائی سے بچا لیا، وہ رسوا ہوتے تھے، اچھا اگر ان کا قبول ہوتا تھا تو وہ کھا نہیں سکتے تھے، آگ لے جاتی تھی۔ اور ادھر کہانی کیا ہے؟ صدقہ دیا، خود کھایا اور اجر بھی خود لے گئے۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک سوال اور کیا اللہ ایسی امت کو پڑھا وہ نیکی کا ارادہ کریں گے۔ نیکی کی نہیں دوست، صرف نیکی کا ارادہ۔ اور ارادہ کیا کیا؟ دکھیوں کے کام آؤں گا، بیواؤں کے کام آؤں گا، کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزریں گی۔ بھائی جان، نیکی کا ارادہ، میں نے اللہ رسول کی باتیں سنائی، دل کے دروازے پر دستک ہوئی، اور وہ دستک زوردار تھی اور جذبہ زوردار تھا، عمل انگڑائیاں لینے لگے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے کیا جذبہ نصیب ہوا؟ اللہ نے لاکھوں سے نہیں کروڑوں سے نوازا۔ آج مر گیا، کل دوسرا دن کون یاد رکھے گا؟ بھائی جان، جذبہ کیا نصیب ہوا کہ میری دیوار کے متصل میرا غریب بھائی، کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، صفاق اتنا ہو گیا شاید کے سینے میں دل نہیں، پتھر رکھتا ہوں۔ بھائی جان، جذبہ یہ نصیب ہوا کہ میں اپنے دکھی غریب بھائی کی مدد کروں گا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے نیکی کا ارادہ ہے۔ یہ بستی تو امیروں کی ہے لیکن ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے غریب رشتہ دار بھی تو بھائی ہیں نا۔ تو یہاں بیٹھے بیٹھے جذبہ نصیب ہوا کہ اللہ نے اتنا نوازا، میں اپنے دکھی غریب بہن بھائیوں کی مدد کروں گا۔ اور بھائی جان، جذبہ نصیب ہوا کہ ہمارے رشتہ داروں میں کتنے گھر ایسے جہاں چراغ نہیں جلتے، کتنی بیٹیاں گھروں میں اس لیے بوڑھی ہو گئی کہ اس کے بوڑھے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں تھا، چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں۔ مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی۔ کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا۔ بھائی جان، جذبہ نصیب ہوا، وہ غریب کی بیٹی، وہ مزدور کی بیٹی، وہ بیوہ کی بیٹی، میری بیٹی، اور میں اس بیٹی کو باعزت گھر سے رخصت کروں گا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے نیکی کا جذبہ ہوا۔ لیکن یہاں 2 لمحوں کے لیے آپ کی توجہ مزید چاہوں گا۔ بھائی جان، نیکی کا جذبہ تو نصیب ہوا، لیکن یہ خیال کیجئے گا نیکی وہ کرنی ہے جو گمنام ہو۔ نیکی وہ کرنی ہے کہ دائیں سے دو اور بائیں کو خبر بھی نہ ہو۔ وہ نیکی نہیں بھائی 10-20 لوگ پیچھے کھڑے ہیں، آٹے کا تھیلا اور 500 کا نوٹ دیا، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، نہ جانے اپنے خدا سے وہ بوڑھا وہ خاتون کیا کہہ رہی ہوتی کہ اللہ مجھے میری غربت نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ بھائی جان، نیکی وہ کرنی ہے جو گمنام ہو۔ غریبوں کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا، اور غربت بہت بڑا امتحان ہے۔ میں شارع ابراہیم خلیل پہ بیٹھا تھا تو میرے ساتھ احرام سے لپٹا ایک نوجوان آیا، میں نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا تھک گئے ہو؟ کہتا ہے یہ میرا 4تھا عمرہ ہے۔ میں نے پوچھا کہاں سے ہو؟ کہتا ہے کشمیر سے۔ حالات پوچھے، کہتا ہے میرے اپنے خاندان کے 17 لوگ شہید ہوئے، بھتیجوں بھانجوں بھائیوں کے نام لیے۔ میں نے معاشی حالات پوچھے، کہتا ہے غربت ہے۔ اور اگلی بات اس نے کہا، ایک تو اس نے کہا مجھے بھی کسی نے عمرہ کروایا، اور اگلی بات جس نے مجھے تڑپا دیا وہ کہتا ہے مولانا دعا کیا کرو۔
غربت ایک جگہ نہ ٹھہرے، گھر بدلتی رہے۔ وہ کہتا ہے ستم یہ ہے یہ گھر اتنی جلدی نہیں بدلتی، جب یہ گھر نہیں نہ بدلتی تو ہمارے غریبوں کے بھرم ٹوٹتے ہیں۔ غموں کی دھوپ میں کاٹا ہے زندگی کا سفر، راستے میں کوئی شجر سایہ دار نہ تھا، ہمارا کہنا ہے بھائی زمین پہ اترو۔ یہ بونے نظر آتے ہیں نا، شجر سایہ دار بھی بنو، شجر پھلدار بھی بنو، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ اللہ نے نوازا ہے، دولت کے انبار ہے، خرچ کرنے کا بھی جذبہ ہے، لیکن اشتہار لگانے والا نہیں بھائی، گم نام۔ اور ہمارا کہنا ہے بھائی اگر کسی کو گم نام نیکی کی توفیق مل جائے نا، یقین جانو یہ گم نام نیکی جنازے والے دن آئے گی۔ ہاں جنازے والے دن شور مچے گا، یہ کھانا کھلاتا تھا، یہ ہمارے بچوں کو کپڑے لے کے دیتا تھا، یہ ہمارے گھر میں راشن ڈالتا تھا۔ بھائی جان یہاں اس ٹاؤن میں، اس بستی میں شور مچے کہ ہم نے تو فیس بک پہ اشتہار نہیں دیکھا، ہم نے تو فیکٹری کے باہر 500 بندے کو جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کو 5 گھنٹے دھوپ میں رسوا ہوتے نہیں دیکھا۔ یقین جانو اگر کسی کے پاس یہ گمنام نیکیاں ہیں اسے مبارک ہو، اور یہ وہ نیکیاں جو جنت میں لے جانے والی ہیں اور جنت کا راستہ آسان کرنے والی ہیں۔ میں صادق آباد، یہ ہمارے پنجاب کا بارڈر ہے، وہاں حاضر ہوا، میرا جو میزبان تھا وہ اس شہر کا سردار تھا، اس نے مجھے بتایا میرے دسترخوان سے روزانہ 200-400 لوگ کھانا کھاتے۔ میں نے کہا جی اللہ آپ کو جزا دے۔ بات سناتا ہے میں ایک دفعہ دسترخوان پہ گیا تو وہاں میرا ایک کلاس فیلو بیٹھا تھا، اور اس نے مجھے دیکھا اور نگاہیں جھکا لی۔ یقیناً یاد آیا ہوگا بھائی گزرا ہوا بیتا ہوا زمانہ، کبھی ایک پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، اس کی معیشت آسمان کو اور میں کہاں غربت کی لکیر پہ۔ یہ بات سناتے سناتے سردار کی زبان لڑکھڑا گئی، بے اختیار آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہتا ہے مجھے دیکھا اور اس نے نگاہیں جھکا لی۔ مجھے موقع ملا، میں نے کہا سردار جی سارے لوگ اس دسترخوان پہ نہیں آتے، کچھ دسترخوان ایسے بچھاؤ جس میں اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی بھی نہ دیکھے، سارے لوگ یہاں نہیں بیٹھتے۔ بھائی جان نیکی کرو تو گم نام۔ لوگ ہمیں ملتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا یہ ترغیب ہے۔ معذرت سے کہوں گا بھائی ترغیب اور تذلیل میں بڑا فرق ہے۔ جس کو ہم نے ترغیب کا نام دیا نا، یہ ترغیب نہیں تھا، یہ ترغیب سیدھی سیدھی غریبوں کی تذلیل تھی، یہ خفیہ کام کرنے والے تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ترغیب کسے کہتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ نے فنڈ کا اعلان کیا، ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا، لیکن جب ابو بکر کی باری آئی نا، ٹاٹ کا خرقہ کانٹوں کے تکمے لگائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں، ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تکمے لگاؤ۔ جبریل جب حاضر ہوئے تو حضور فرماتے آج کس ادا میں آگے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے نا، وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ یہ ہے اعلانیہ بھائی، اور جس کو ہم نے اعلانیہ کہا وہ خفیہ تھا کام کرنے والا۔ اس پہ بھی میں آپ کو ایک بات سناؤں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت اور حضرت عمر فاروق ملاقات کے لیے گئے۔ آپ فرماتے وہاں ایک رجسٹر پڑا تھا جس پہ کچھ نام تھے، بیوہ عورتوں کے، یتیموں کے، مساکین کے، اور ساتھ معاونین کے نام بھی تھے۔ آپ فرماتے ایک جگہ بیوہ کا نام تھا لیکن خدمت والے کا نام نہیں تھا، میں نے اپنا نام لکھ دیا۔ اگلے دن اس کے دروازے پر گیا، کہا میں حاضر، کہا ایک صاحب آئے، سارے کام کر کے چلے گئے۔ فرماتے دوسرے دن پھر گیا، کہا بہن میں حاضر، کہا آنے والا ذمہ دار بڑا ہے، کہا کون ہے؟ وہ خاتون کہتی میں نہیں جانتی، وہ دستک دیتے ہیں میں پردے میں چلی جاتی ہوں، وہ برتن دھوتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، مشکیزیں برتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے دل میں شوق پیدا ہوا زیارت تو کروں، وہ ہے کون؟ تیسرے دن پھر گیا، ایسے زاویے میں کھڑا ہوا جہاں سے آنے والا مجھے آسانی سے دکھائی دے۔ ایک صاحب آئے تو میں نے آواز دے کے کہا کون ہو بھائی؟ تو آواز آئی امیر المومنین۔ دیکھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے۔ عرض کی حضرت جوتے ہے نہیں یا ارادہ تن پہنے؟ تو فرمایا ارادہ تن نہیں پہنے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے، جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ کہیں میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے۔ طبیعت کی حساسیت دیکھنی ہے بھائی، ہم تو ڈرم پیٹتے ہیں، ہم تو ڈھول پیٹتے ہیں، ہم سایہ لجاجت سے کہے نا کہ یار تھوڑی سی آواز ہی کم کر لو، بوڑھا ہے ہمارے باپ کی عمر کا ہے، ترلا کرنے، ڈنڈے سوٹے لے کے نہیں، بدماشی کرنے نہیں، ترلا کرنے آیا ہے۔ ردی عمل ہم نے لوگوں کے بڑے غلط دیکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں گانا میرے گھر میں چلا تمہیں کیا تکلیف، اور پھر اوباشوں کو لے کے مکان کی چھت پہ چڑھ جاتے، اس شریف آدمی کو چھیڑتے ہیں، اس کی بیٹیوں کو چھیڑا جاتا، اس کے دروازے کے سامنے گندگی روڑے اٹکائے جاتے۔ یہ رویے ہیں بھائی۔ اور سیدنا صدیق اکبر پاؤں میں جوتے اس لیے نہیں پہن کے آئے، یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے۔ اور دوسری بات جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ چاہنی ہے، رات کے اس وقت میں آئے جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ بھائی جان گم نام نیکی، گم نام، ہاں گم نام نیکی کا جذبہ ملے گا نا بھائی، جنازے میں آئے گی، اور یقین جانو اس دن اس نیکی کا مل پڑ جائے گا۔
تو میں نے یہ آپ کو ترغیب دلائی کہ بھائی یہاں بیٹھے بیٹھے نیکی کا جذبہ نصیب. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ایسی امت کو بڑا نیکی کا ارادہ کریں گے. ارادہ کیا ہے, نیکی کی نہیں. تو آپ جانتے ہیں اس نیک جذبوں کی اللہ کے ہاں قدر کیا ہے. سنیے گا, ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا, وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے حج نہیں کیا. تو اللہ فرمائے گا بتا جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا. وہ کہے گا یا اللہ دل تو تڑپتا تھا. فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ ایسی امت کو پڑھا, وہ نیکی کا ارادہ کریں گے, ارادے سے نیکی عطا ہوگی. کریں گے ایک, لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی. اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک سوال اور کیا, میں انشاءاللہ مختصر کر لیتا ہوں. کہا مالک ایسی امت کو بڑا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے. گناہ کیا نہیں بھائی, گناہ کا ارادہ. اور ارادہ کیا کیا؟ رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے, بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے. منحوس خیال آیا میں تنکوں کے نشے من میں, میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگے مار بن کے بنے گھروں میں رہیں. میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے. میں قسم و پرسی کی زندگی گزاروں اور وہ عیش و عشرت میں رہے. منحوس خیال کیا آیا, رہزن بنوں گا, لٹیرا بنوں گا, ہاتھ حرام کی طرف بڑھاؤں گا, لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا. یہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے. گناہ کیا بھائی جان, شراب کے جام لبوں تک نہیں آئے, ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھا, کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا. بھائی گناہ کا ارادہ ہے. تو کیا یہاں فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں اور اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دو؟ نہیں دوست, روک لیا گیا. ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیلمے گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائے, یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے. جوانوں گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا. فطرت میں گناہ ہے, بھول جانا ہے, گناہ کا ہو جانا ممکن ہے. گناہ ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اور اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے, کیے ہوئے گناہوں پر شرم سار ہو جائے, ہجرت کر کے آ جائے, یار یہ وعدہ ہے اللہ کا, اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دے گا. سری سکتی فرماتے میں گزر رہا تھا تو میں نے سرے راہ ایک شرابی دیکھا, گندی نالی میں اس کا منہ تھا. میرے نبی فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے. شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا. شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. مولا کائنات فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دو, دریا خشک ہو, گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے. آپ فرماتے میں اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا. اور آج کا جوان فخر سے نہیں کہتا دوست کی دعوت پہ گیا, ڈرموں میں شراب اور ہم نے مٹکے بھر بھر کے پی. ایک بزرگ فرماتے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے. فطرت میں ہے, میں نے عرض کیا, لیکن گناہ ہو جائے تو ہاتھ جوڑنے چاہیے, گناہ ہو جائے تو منت کرو. بھائی جان گناہ ہو جائے تو پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ, ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا اے دروازہ. سری سکتی کی بات سنا رہا ہوں. شرابی کو گندی نالی میں دیکھا, رحم آیا, اٹھایا, اس کا منہ دھویا اور کان میں اتنا کہہ کے گزر گئے, او بندہ خدا, ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لیتے ہو. یہ بجلی تھی دوست, یہاں گری. آپ فرماتے میں اگلے دن تہجد کے وقت مسجد میں گیا تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں, جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا نا, آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے. آپ فرماتے میں حیران ہوا, مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا. تو حاطف سے آواز آئی, سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا, ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا. آج ساوی نے کھلے راوی نے جو معذرت کر لیتا ہے بھائی, اللہ کی عادت, اللہ معاف کر دیتا ہے. مدینہ میں ایک گویہ تھا, بوڑھا ہو گیا, قبرستان میں کھڑا تھا جنت البقیع کے, رونے لگا. جب تک آواز تھی پیٹ کی آگ بجھی, لیکن جب آواز کا حسن گیا تو کسی نے منہ بھی نہ لگایا. فنکار کی عزت فن کے ساتھ ہے بھائی, فن ہے تو فنکار, بڑے بڑے نام آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے, لیکن جب آواز کا حسن گیا تو کسی نے منہ بھی نہ لایا. صدقہ خیرات اور بھیک مانگنے پہ مجبوری, ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دنیا سے چلے گئے. یہ جنت البقیع کے قبرستان میں ایک تو معذرت کی, اللہ میں ساری زندگی کہاں بھٹکا کہاں الجھا, معاف کر دے. یہ وعدہ ہے اللہ کا بھائی, سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا, توبہ کا در بند نہیں ہوا. ایک تو معذرت کی, اور دوسرا یہ بھی ترلا کیا, اللہ بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاؤں گا, میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست ہو سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ماہوِ استراحت تھے, خواب میں آواز آئی, عمر بقیع کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے مدد کو پکار رہا ہے, اٹھو اور اس کی مدد کو پہنچو. یار ننگے پاؤں ننگے سر دوڑ لگی ہے. قدموں کی آہٹ جب اس گویے نے سنی نا, پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر تھے. کہتا ہے اللہ عمر کے غضب سے بچا لینا. دوڑنے لگا تو آواز آئی, رکو, میں خود نہیں آیا, مجھے کسی نے بھیجا ہے. کہا کس نے؟ کہا جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا. کہتے اللہ ساری زندگی دل تیری یاد سے غافل رہا,
آج پیٹ کی خاطر تجھے پکارا تو تو نے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دیا۔ بھائی ایک چیخ ماری اور جان جانے آفرین کے سپرد کی۔ اس کا اعزاز، اس کا جنازہ حضرت عمر نے پڑھا، اس کا فخر کہ حضرت عمر نے اپنے ہاتھوں سے اس کو لحد میں بھی اتارا تھا۔ جو معذرت کر لیتے ہیں، معاف کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میں نے ایک امت کو پڑھا، وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، وہ امت میری امت بنا دے۔ تو فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت۔ 9 سوال اور ہر سوال پہ ایک ہی جواب۔ آخر پہ عرض کرتے ٹھیک ہے اللہ، وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے۔ تو ہم کیوں نہ کہیں یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی۔ میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو حضور کی لازوال محبت سے مالا مال فرمائے۔ آج کی اس بزم کو جن دوستوں نے، بھائیوں نے سجایا، ہم سب کو جمع کیا، ان کی محنت جستجو کاوش اللہ اپنی بارگاہ میں